کہتے ہیں کہ اگر آپ اندر سے خوبصورت ہو تو باہر آپ کی خوبصورتی جھلکتی ہے۔ ہیلو دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں جو ٹاپک میری لائف سے، اور ایسا کہیے کہ جو میرے لائف کا ایک ایسی چیز بن چکی تھی جس کے لیے میں نے کئی دن یا پھر کئی سال اس کو صرف اور صرف ٹینشن اور اس کے اسٹریس میں گزار دیا۔ دوستوں، ویسے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کتنا امپورٹنٹ رہتا ہے۔ جتنا آپ کا چہرہ اچھا لگے گا اتنے زیادہ اٹریکٹیو لگو گے، لیکن جب آپ کے چہرے پر اننیسیسری داغ، دھبے یا پمپلس آ جاتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی میں ایک دھبے کے جیسا لگنے لگتے ہیں۔ اور یہیں سے میری بھی شروعات ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنا گریجویشن کیا تھا یا پھر کر ہی رہی تھی، تبھی سے مجھے تھوڑا تھوڑا آنے شروع ہو گئے تھے اپنے چہرے پر داغ نہیں بلکہ پمپلس آنے لگ گئے تھے، ایک ایک دو دو۔ اس ٹائم تو میں نے اتنا زیادہ کیئر نہیں کیا، میں اسی میں لگے رہی کہ چلے جائیں گے۔ بٹ جیسے جیسا وقت گزرتا گیا وہ اور زیادہ بڑھتے گئے، تو میں نے اس کے لیے کئی سارے ڈاکٹروں سے کنسرن کیا، بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گئے اور بہت سارے ڈاکٹرز کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا میرا، اینڈ بہت سارے ٹیبلیٹس، بہت سارے ٹیوب اور طرح طرح کے میں سوپ اور بہت ساری چیزیں کرتی تھی تاکہ میرا چہرہ کلین ہو جائے۔ بٹ وقت گزرتا گیا اور میرے پمپلس اور اس میں وقتی طور پر تو تھوڑے چلے جاتے تھے جب تک ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، بٹ دھیرے دھیرے وہ پھر سے آ جاتے تھے، اور اس بار اس طرح آتے تھے کہ جتنا فیس پہ پہلے تھے اس سے ڈبل ایریا میں پھیل جاتے تھے۔ اینڈ اسی طرح وہ دھیرے دھیرے سٹارٹنگ میں تو میں نے اس کو اتنا زیادہ اگنور ہی کیا، فار گرینڈڈ لے لیا، بٹ دھیرے دھیرے جب یہ 2-3 سال تک بڑھنے لگ گئے تو یہ میرے لیے اسٹریس بننے لگ گیا تھا، اور یہ میرے لیے بہت زیادہ اس طرح ہو گیا تھا کہ میں اسی میں چلے گئی تھی، ڈپریشن میں چلے گئی تھی اپنے پمپلس کو لے کر، اور اسی طرح ہر جگہ علاج کراتی تھی میں نے اپنے سٹی کے پورے ڈاکٹرز کے پاس بتائے، آیورویدک کا بھی علاج کرایا، بہت ساری چیزیں کرتی تھی۔ کئی سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کو فیشیل کرانا ہے، آپ کو اس طرح کرانا ہے، میں ہر وہ چیز کرتی تھی۔ اور کسی نے کہا کہ آپ کو بیٹ روٹ کا جوس پینا ہے، وہ بھی پیتی تھی، پالک پینا ہے، پالک کا جوس پینا ہے، پھر وہ بھی پیتی تھی مارننگ اٹھ کر، پھر ایلو ویرا کا جوس بنا کر پیو مارننگ، پھر وہ بھی کیا، بہت 6 مہینے تک ہر چیز کرتے جاتی تھی، بٹ جب رزلٹ نہیں آتے تھے تو چھوڑ دیتی تھی۔ اسی طرح میں کرتے جاتی تھی، پھر چھوڑتے جاتی تھی، پھر ایسے ہی میرے سال گزرتے گئے، اسی طرح 5-6 سال نکل گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ابھی رزلٹ اس طرح سے آنے لگا ہے، ایسا لگنے لگا ہے کہ اب شاید ہی یہ جائیں گے۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ ہی دیا کہ ابھی میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گی، نہ ہی کوئی کریم لگاؤں گی، نہ ہی کہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ اینڈ جب میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ پانی پر افام کر کر پی سکتے ہو، آپ جو کھانا کھاتے ہو اس کو اس طرح سے افام کریے کہ جیسا کہ وہ آپ کے لیے ایک وہ چیز ہے کہ آپ کے لیے کھانا آپ کے لیے ایک وہ ایسا کام کر رہا ہے جو کہ آپ کے باڈی کو، آپ کو مائنڈ کو اور آپ کے سول کو ضرورت ہے، امرت کا کام کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے افرمیشن بنائی اور اس افرمیشن میں اپنا گریٹیٹیوڈ ایڈ کرنے لگ گئی
اور میں نے اس کے بارے میں لکھنا بھی شروع کر دیا۔ میں ہمیشہ اپنے افرمیشن لکھتی تھی۔ جب تک میں نے اپنا سب کچھ بند کر دیا تھا، ڈاکٹرز کا ٹریٹمنٹ، مطلب کہ میں کئی طرح کے سوپ یوز کرتی تھی، وہ سب کچھ بند کر دیا، کریم لگا کر سونا بند کر دیا، مطلب سب کچھ کو میں نے پوری طرح سے بند کر دیا تھا۔ بس پانی پر افرم کرتی تھی، رات میں کھانے سے پہلے، رات میں، صبح میں، ہر وقت جتنے وقت بھی کھاتی تھی اتنے وقت افرم کر کر کھاتے جاتی تھی، اور اس میں تھینک یو ایڈ کرتے جاتی تھی۔ تھینک یو فار مائی کلیئر اینڈ گلوئنگ اسکن، اس طرح میں افرم کر کر پانی پی جاتی تھی۔ اور اسی طرح میں اپنے بک میں بھی لکھتی تھی، تھینک یو فار مائی اٹریکٹیو اسکن، تھینک یو فار مائی کرسٹل کلیئر اسکن، تھینک یو فار میرا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی چمکدار اسکن کے لیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ میری چمکدار اسکن ہے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرا چہرہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے۔ اس طرح سے میں اپنے افرمیشن بناتی تھی، اور ہر روز، چاہے دن میں جبھی بھی جتنے بھی وقت ہو، اتنے وقت میں پانی پیتے وقت بولتی تھی۔ کبھی بولتی تھی، کبھی بھول جاتی تھی، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی تھی کہ باٹل یا گلاس میں جبھی بھی واٹر لوں تو اسے افرم کر کر پیوں، کھانا تبھی بھی کھاؤں تبھی بھی افرم کر کر پیوں۔ اور اسی طرح کرتے کرتے لگ بھگ صرف 3 ہی مہینے کا ٹائم گزرا تھا، میرے پمپلز پوری طرح سے چلے گئے، جو کہ اتنا چہرے پہ پوری طرح سے بھر چکے تھے۔ اینڈ اس کے بعد جو دیکھنے والے تھے، جو میرے فرینڈس تھے، وہ لوگ بولنے لگ گئے کہ تیرا چہرہ میں اتنی زیادہ چمک آ گئی ہے، بہت ہی چمکدار ہو گیا ہے، اینڈ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو لگنے لگا ہے۔ جب سب لوگ بولنے لگے کہ میرا چہرہ بہت ہی کلین اور بہت ہی گلوئنگ اسکن ہو گئی ہے، تب میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے چہرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے میں نے اپنے چہرے کو بھی مرر میں دیکھنا بند کر دیا تھا۔ دیکھ تو تھی بٹ اس طرح نہیں دیکھتی تھی کہ چہرے پہ کتنے پمپلس ہیں، کیا ہے، کیونکہ میں بہت کچھ مطلب کر کر کے تھک چکی تھی۔ جب دوسروں نے کہا کہ چہرہ چمکنے لگ گیا ہے، بہت اسکن کلیئر ہونے لگی ہے، تب میں نے جا کر دیکھا، اینڈ سچ مچ تب دیکھا تو جب مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا چہرہ تو بہت چمکدار ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ چمکنے لگ گیا ہے۔ دین اس کے بعد میں نے اپنے لیے وہی افرمیشن بولنا شروع کیا کہ اینڈ اس کو تھینک یو ایڈ کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے وہ میری اسکن میں اس طرح سے جادو کر گیا کہ میرا جو سالوں سے، جو بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس، بہت بڑے بڑے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس علاج کرانے کے باوجود بھی میری اسکن کلیئر نہیں ہو رہی تھی، وہ صرف 3 مہینوں میں بنا کسی پیسے کے، بنا کسی ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کے، بنا کچھ لگائے، صرف اور صرف افرمیشن بولنے سے، کھاتے وقت، پیتے وقت، پانی پیتے وقت، اور لکھنے سے، اور مرر میں دیکھ کر بھی میں بولتی تھی کہ اپنے اسکن کو چھو کر، اپنے فیس کو چھو کر، تھینک یو فار مائی کلیئر اینڈ گلوئنگ اسکن۔ صرف اسی وجہ سے میری اسکن پوری طرح سے کلیئر ہو گئی، اور صرف اور صرف 3 مہینے کے بہت ہی شارٹ پیریڈ میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو اگر آپ لوگ بھی کو بھی کچھ ایسے ہی ہیلتھ میں بریک ڈاؤن ہے، چاہے وہ بال میں ہو، آئی میں ہو، ایئر میں ہو، یا کہیں پہ بھی ہو، آپ کے لیگ میں، ہینڈس میں، آپ اسی طرح بولتے جائیے کہ تھینک یو فار، جو بھی آپ کا بریک ڈاؤن ہے، جہاں پر بھی آپ کو دقت ہے، اس کو اس طرح سے بولیے کہ وہ آلریڈی بہت اچھا ہو چکا ہے، چاہے آپ کھاتے وقت ہو، پانی پیتے وقت ہو، یا پھر آپ مرر میں دیکھ رہے ہو تب، یا پھر لکھتے ہوئے، آپ کو بولتے جانا ہے، ہر روز بولنا ہے، اور دیکھیے آپ کو کس طرح سے وہ کمال کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو اندر سے پازیٹیو کرتا ہے۔ جب آپ اندر سے پازیٹیو ہو جاتے ہو تو وہی خوبصورتی آپ کو باہر دکھ کر آتی ہے۔ جب آپ ایک بار اندر سے پازیٹیوٹی آپ کے اندر جانے لگتی ہے تو نگیٹیوٹی آپ کے اندر سے چھٹنے لگتی ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ میں پہلے تھوڑا تھوڑا نگیٹیو تھی، لیکن جب اس طرح سے میرے ہیلتھ میں بریک ڈاؤن ہو گیا تو میں بہت زیادہ نگیٹیو ہو گئی،
اینڈ وہ نگیٹیوٹی اتنی حاوی ہو گئی کہ میرے فیس پر پورا دکھنے لگ گئی تھی. رات رات بھر سونا نہیں، ٹینشن میں رہنا، اسٹریس میں رہنا، اس کی وجہ سے پورا چہرے پر میرے وہ صاف دکھ کر آ رہی تھی. جیسے ہی میں نے گریٹیٹیوڈ پکڑا، جیسے ہی میں پازیٹیو رہنے لگ گئی، جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو اور ہر چیز کو انجوائے کرنے لگ گئی، سب چیزیں صحیح ہونے لگ گئی، اور اس کا اثر میرے فیس پر بھی دکھنے لگ گیا، اور ہر کوئی میرے اندر چینجز فیل کرنے لگا. تو آپ لوگ کو بھی صرف اور صرف اپنے اندر کی نگیٹیوٹی کو ہٹانا ہے. جب وہ پازیٹیوٹی میں کنورٹ ہو جائے گی، یا پھر آپ پازیٹیو ہو جاؤ گے، یا پھر آپ گریٹفل رہو گے، تو وہ چیزیں خود بخود آپ کے لیے، جو آپ کو باہر سے دکھتی ہے کہ بہت ہی خراب دکھ رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے اسٹریس ہے، وہ صرف اور صرف تھوڑے ہی وقفے میں، تھوڑے ہی ٹائم میں دور ہو جائے گی. اور آپ بھی صرف اور صرف وہ سب کچھ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ دقت ہے، جو ڈاکٹرز کے علاج سے بھی نہیں ہو رہا، اپنے خود ہی سے کر پاؤ گے اس کا علاج. کیونکہ دا پاور از ود ان یو. ہر چیز کا پاور آپ کے اندر ہے.